نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم وقال الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل وقال الله تعالى واذكر في الكتاب موسى وقال الله تعالى واذكر في الكتاب مريم. صدق اللہ مولانا العظیم. میں بلا تمہید آج کی اس کانفرنس کی مناسبت سے تمہیدی گفتگو کے بغیر اصل موضوع کی طرف آتا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تو انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کا ورکرز کنونشن کے ساتھ ڈائریکٹ لنک کیا بنتا ہے؟ بات یہ ہے، کل سے ہم بات ایک کر رہے ہیں کنیکٹیویٹی کی. کل کراچی میں جو افتتاح ہوا تھا، جو سیدنا سلمان فارسی سینٹر، مرکز، مدرسہ، جو مسجد جو بنی ہے اور آگے ویلفیئر پروجیکٹ وہاں اس ٹاؤن کی تحریک منہاج القرآن کی تنظیم اور ذمہ داران بنا رہے ہیں، اس کا افتتاح. وہاں ہم نے بات کی کنیکشن کی. بات یہ، کنیکشن مضبوط ہو تو وقت گزر جانے کے بعد بھی وہ کبھی مدھم نہیں پڑتا، نہ ٹوٹتا ہے، نہ توڑنے دیتا ہے، نہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، نہ ڈسکنیکٹ ہونے دیتا. مگر یہ جو میں نے ذکر کیا ہے، یہ سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ مبارک ذکر ہے جو اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے کروا رہا ہے. اور اللہ رب العزت اپنے محبوب حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، کتاب آپ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بات غور سے سنیے گا. کتاب آپ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. منشا بھی آپ کی ہے، کتاب بھی آپ کی ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ میرے محبوب ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ میری نگاہ کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، کہ محبوب یہ بھی پتا ہے کہ ہر وقت ہماری نگاہیں رہتی بھی آپ ہی پر ہیں. ہم تو جب سے آپ کو بنایا ہے نگاہ آپ سے ہٹائی ہی نہیں. تو اس کا مطلب ایک وہ کنیکشن ہے جو ہم نے محبوب آپ کو دے رکھا ہے، ایک وہ کنیکشن ہے جو ہمہ وقت ہم نے آپ کو دے رکھا ہے کہ آپ کو 23 سال کیا، آپ کو جب سے بنایا ہے اپنی نگاہ سے ہٹایا ہی نہیں. فرمایا محبوب کتاب تو آپ کی ہے، مالک آپ ہیں، منشا آپ کی ہے، رضا آپ کی ہے، آپ میرے محبوب ہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب میں کبھی کبھی میرے ابراہیم کا ذکر بھی خود کر دیں. آپ اسی کتاب میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ اسی کتاب میں کبھی کبھی میرے اسماعیل کا ذکر بھی کر دیں. پھر اسی کتاب میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، یہ جو آپ کی کتاب ہے قرآن مجید، اس میں کبھی کبھی میرے موسیٰ کا ذکر بھی کر دیں. پھر فرمایا کہ میں ایک اور بنیاد قائم کرنا چاہتا ہوں کہ صرف انبیاء تک بات نہ رہے، میں اپنی کاملہ ولیہ عابدہ زاہدہ مریم کا ذکر بھی کروا دوں تاکہ اولیاء کو بھی اپنا جز اس قرآن میں مل جائے. پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کبھی کبھی میری اس عابدہ صالحہ مریم کا ذکر بھی، تو کبھی کبھی ان کا ذکر بھی اس قرآن میں کر دیا کرے. ایک تو خدا کا حکم ہو گیا. اب دوسری بات جو میرے ذہن میں آئی وہ وجہ یہ ہوگی کہ اللہ چاہتا ہوگا کہ محبوب میرے انبیاء تھے، میں نے تو ان کا ذکر کیا اور کرتا رہا، ان کے قصص، ان کی کہانیاں، ان کے واقعات، اور
جو کچھ ان کا اور ان کی قوموں کے مابین بیتا، وہ سارے واقعات تو میں نے سورتوں میں شامل کر دیے۔ کسی سورت کو سورہ ابراہیم کہہ دیا، کسی کو سورت مریم کہہ دیا، کسی کو نوح کہہ دیا، ہود کہہ دیا۔ میں نے تو سورتوں کو بھی انبیاء کے نام سے منسوب کر کے اپنا کام کر لیا۔ ان کے قصص میں نے پورے قرآن میں کئی آیات اور رکوع پر محیط میں نے مینشن بھی کر دیے۔ اب محبوب آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، منشا ایزدی یہ ہوگی کہ آپ بھی اپنی کتاب میں ان کا ذکر کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کنیکشن کی بات ہے۔ جب عالم ارواح میں تھے میں نے ایک میثاق انبیاء کروایا تھا، اور اس میثاق انبیاء میں ان سے ایک عہد لیا تھا، ان سے عہد وفا لیا تھا، اور جب ان کو میں نے اپنی امتوں کا نبی بنا کر شریعتیں ان کے ہاتھ میں تھما کر دنیا میں براجمان ہونے کے لیے اپنی سلطنتوں نبوتوں کا مالک بنا کر بھیجا، تو تب میں تجدید عہد بھی کرواتا رہا۔ عہد لیا اور تجدید عہد بھی کروایا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس پر تصدیق ثبت ہی کر دی جب کہہ دیا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جب کہہ دیا کہ میں بشارت اسی نبی کی دینے آیا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، جن کا نام احمد ہوگا۔ محبوب بات یہ ہے کہ میں رب ہوں، وہ میری مخلوق ہیں، وہ میرے انبیاء ہیں، میں نے تو جو کرنا تھا کر دیا، مگر اب یہ ایک سنت بنانا چاہتا۔ وہ یہ کہ محبوب جب وہ انبیاء جو اپنی سلطنتوں میں، اپنی بادشاہتوں میں، اپنی نبوتوں میں، اپنی امتوں میں جب بیٹھا کرتے تھے تو محبوب ذکر وہ بھی آپ ہی کا کرتے تھے، ذکر وہ بھی آپ ہی کا کرتے تھے، آپ کا چرچا کرتے تھے، آپ کا ڈنکا بجاتے تھے، آپ کا ذکر کرتے تھے، آپ کی علامات پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ ان کی آسمانی کتابوں میں جو میں نے آپ کا تذکرہ کر ڈالا تھا، وہ اپنی قوموں اور امتوں اور ان کی نسلوں کو میمورائز کروایا کرتے تھے۔ آپ سمجھ لیں میں کس طرف جا رہا ہوں۔ ان کو میمورائز کروایا کرتے تھے، ان کو ان علامات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظ بنایا کرتے تھے، انہیں یاد کروایا کرتے تھے، انہیں پکایا کرتے تھے کہ ہمارے بعد جب بھی وہ نبی آخر الزمان آئے تو ایک لمحے بھر کے لیے تجھے مغالطہ نہ ہو، تو ان کے قدموں میں گر جا۔ جب محبوب وہ کنیکشن اتنا مضبوط کروایا کرتے تھے تو میں تو اتنا چاہتا ہوں جب ان کا نام آپ کی زبان سے ادا ہوگا تو وہ کتنے خوش ہو جائیں گے۔ جب ان کا نام آپ کی زبان اقدس سے ادا ہوگا کہ وہ اپنے عالم میں سن رہے ہوں گے، وہ دیکھو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام کتنے پیار سے ابراہیم لیا ہے۔ محبوب آپ کے جد امجد کتنے خوش ہو جائیں گے جب آپ کہیں گے ابراہیم۔ پھر فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کتنے خوش ہو جائیں گے جب آپ فرمائیں گے موسیٰ، اور میری وہ مریم کتنی خوش ہو جائیں گی جب آپ اپنی زبان اقدس سے فرمائیں گے مریم۔ اب یہاں میں اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان جمیع انبیاء کا ذکر کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لیے تورات، انجیل، زبور بھی تو آئی، آسمانی صحیفے بھی آئے، ان کا ذکر تو ان صحائف میں بھی کر دیا گیا، ان کا ذکر تو انجیل میں بھی ہوا، زبور میں بھی ہوا، تورات میں بھی ہوا، تو پھر قرآن مجید میں اتنا طویل ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب یہاں پر جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، کئی مقامات پر تواتر کے ساتھ متعدد مقامات پر سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر فرشتوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے سجدے کے حکم دیے جانے کا ذکر کیا،
پھر آدم علیہ السلام کو علم دیا، پھر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا ذکر ہوا، پھر فرشتوں کا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا ذکر ہوا، پھر ابلیس کے واقعہ کا اور اس کے انکار کا ذکر ہوا، پھر آدم علیہ السلام کا جنت میں پہنچنے کا ذکر ہوا، پھر حبوط آدم علیہ السلام کا ہوا، پھر اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کا قصہ ذکر ہوا، پھر جانوروں کو اکٹھا کیے جانے کا ذکر ہوا، طوفان نوح کا ذکر ہوا، ان کو محفوظ مقام تک پہنچانے کا ذکر ہوا، پھر نافرمانوں اور کافروں کو غرق کیے جانے کا ذکر ہوا، پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر ان کو ملکوت السماوات والارض کے دیے جانے کا ذکر ہوا، پھر ان کو نار نمرود میں پھینکنے کا ذکر ہوا، پھر اس نار کو گلزار بنائے جانے کا ذکر ہوا، پھر کس طرح اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکمت دی، وزڈم دیا، پھر ریشنل دی، پھر سائنٹیفک نالج دیا، ریزننگ دی، حکمت، تحمل، برداشت کا مالک بنایا، پھر اس کا ذکر ہوا، پھر کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پھر نمرود کے ساتھ مکالمہ کیا، کس حکمت سے بات کی، کس دانش مندی سے بات کی، کس تحمل سے بات کی، کس وزڈم سے بات کی، اس کا ذکر ہوا۔ پھر اس طرح آگے چلیں تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، کس طرح ان کی پیدائش ہوئی اس کا ذکر ہوا، پھر ان کی زندگی کے مراحل کا ذکر ہوا، پھر صندوق میں منتقل کیے جانے کا ذکر ہوا، پھر ان کی والدہ کا ان کے لیے تڑپنے اور دل کے متذبذب ہونے کا ذکر ہوا، پھر ان کے دودھ پلانے کا ذکر ہوا، پھر کس طرح فرعون کے گھر پرورش پانے کا ذکر ہوا، پھر اس کو للکارنے کا ذکر ہوا، پھر بنی اسرائیل کی قیادت کرنے کا ذکر ہوا، پھر فرعون کو غرق کیے جانے کا ذکر ہوا، اور پھر طور پر جانے کا ذکر ہوا، اور پھر خدا سے ہم کلام ہونے کا ذکر ہوا، اور پھر وادی تیم تک پھر اپنی قوم کو چھوڑ جانے کا ذکر ہوا، پھر مدیم نے جانے کا ذکر ہوا، شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر خدمت گزار ہونے کا ذکر ہوا، پھر وہاں سے پھر وادی ایمن کا سفر کرنے کا ذکر ہوا، پھر یہاں تک کہ فرعون کے غرق ہونے تک، اور پھر ان کی قوم کے تیہ تک جانے کا ذکر ہوا۔ میں آپ کو صرف ریمائنڈ کروا رہا ہوں۔ پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اب جب یوسف علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو ان کا انی رأیت 11 کوکبا، تو پھر ان کے خواب کا ذکر ہوا، یعقوب علیہ السلام اور ان کے مابین جو تعلق محبت تھا اس کا ذکر ہوا، پھر والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت جو تھی اس پر اس طرح عمل نہ کر سکے، یعنی اپنی اس طبیعت کی معصومیت کی وجہ سے بھائیوں پہ اعتماد کر کے خواب بتا گئے، اور آزمائشوں کا ذکر ہوا، کنویں میں پھر پھینکنے کا ذکر ہوا، پھر شہر مصر میں بکنے کا ذکر ہوا، پھر عزیز مصر کے گھر تک پہنچنے کا ذکر ہوا، پھر پرورش پانے کا ذکر ہوا، اور پھر حضرت زلیخا کے آپ کی محبت کے اسیرہ ہونے کا ذکر ہوا، اور پھر زنان مصر کا پھر چھڑیاں چلانے، پھل گر جانے اور انگلیاں کٹ جانے کا ذکر ہوا، پھر پابند سلاسل ہونے کا ذکر ہوا، پھر کس طریقے سے پھر واپس پھر مصر کے تخت پر براجمان ہونے کا ذکر ہوا۔ اب یہ سارے ذکر کر کے اب بات جو میں آپ کو جس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک پورا ذکر نامہ جو بیان کیا گیا، اس کا مقصد تو کوئی ہوگا، جو قرآن مجید میں پورا قصہ ان کا مذکور ہے، ذکر کر دیا گیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ رب العزت اپنے انبیاء کی کہانیاں اور ان کے قصے دہرا رہا ہے اور سنوا رہا۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرما دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک۔ پھر یوسف علیہ السلام کا مصر کے تخت پر جب براجمان ہوئے اس کا ذکر ہوا، پھر جب قحط سالی کا دور آیا اس کی مینجمنٹ کا ذکر ہوا، پھر یوسف علیہ السلام کی فائنینشل مینجمنٹ کا ذکر ہوا،
پھر گڈ گورننس کا ذکر ہوا، ان کی اریگیشن کا پورا سسٹم جو آپ نے عطا کیا اس کا ذکر ہوا، اور ایگریکلچر انڈسٹری جو پوری قائم کر دی اس کا ذکر ہوا، اور مارگیج کا پورا سسٹم جو عطا کر دیا اپنی قوم کو اس کا ذکر ہوا، اور جتنی مارگیج کا سسٹم جو آج رائج ہے اس کے بانی اگر کوئی ہیں تو سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اب اس کا پورا ذکر کیا، پھر اینڈ پہ فرما دیا ملت ابراہیم حنیفہ، یہ جو سارے کے سارے ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے یہ ابراہیم کی ملت ہے، یہ ایک ہی کمیونٹی۔ اینڈ پہ فرما دیا ملت ابراہیم حنیفہ، یہ محبوب یہ جو جن کا ذکر کیا ہے ان کا اینڈ پہ ایک تعارف کروا دوں، یہ سب ایک ہی کمیونٹی ہے، یہ ایک ہی ملت ہے، یہ سب جڑتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے جا کر جڑتے ہیں، ان کے جد امجد کا نام بھی ایک ہے، مشن بھی ایک ہے، امت بھی ایک ہے، کمیونٹی بھی ایک ہے، مقصد بھی ایک ہے، اور اسی مقصد کی خاطر ان کا ذکر کر کے آپ کے دور تک پہنچایا ہے۔ اب یہاں پر ہمارا ان کی توحید کا مشن بھی ایک تھا، دین اسلام بھی ایک تھا، پھر فرمایا سب کا راستہ بھی ایک تھا، منزل بھی ایک تھی، مقصد بھی ایک تھا، مراد بھی ایک تھا، ڈیسٹینیشن بھی ایک۔ یہ بیان کر کے فرمایا اب محبوب آپ کو اس لیے سنایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، محبوب تاکہ آپ کے قلب اطہر کی تثبیت کا کام ہم کر سکیں۔ محبوب ہم نے ان کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ہمیں پتا تھا محبوب تلک الایام نداولھا بین الناس، اگر ادھر اذیتیں تھیں تو آگے بھی تو ہوں گی، اگر ادھر مصیبتیں تھیں تو آگے بھی تو ہوں گی، اگر ادھر ابتلا تھی تو آگے بھی تو ہوگی، اگر ادھر قوم کا منکر ہو جانا تھا تو آگے بھی تو ہوگا، اگر ان کا کفر تھا تو آگے بھی ہوگا، اگر ادھر منافقت تھی تو آگے بھی ہوگی، اگر کچھ مانے کچھ نہ مانے آگے بھی نظام یہی چلے گا۔ محبوب جب آپ طائف کی وادی میں جائیں گے تو تھوڑی دیر تو سوچیں گے مولا یہ کیا ہوا، تو تب میں کہوں گا محبوب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، محبوب میرے موسیٰ کو دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا، ابھی تو کچھ بھی نہیں جو تیرے ساتھ ہوا، موسیٰ کے ساتھ بہت کچھ ہوا۔ محبوب پھر جب احد کے میدان میں جب دندان مبارک شہید ہوں گے تب آپ تھوڑی دیر سوچیں گے مولا میرے ساتھ کیا ہوا، تب کہوں گا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، دیکھو تو صحیح محبوب تیرے جد امجد کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر محبوب جب آپ خندق کھود رہے ہوں گے تب تھوڑی دیر اگر پشیمان بھی ہوں گے تو ہم کہیں گے محبوب گھبرائیں نہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، دیکھیں اسماعیل کو کیسے بے آب و گیا اس وادی میں چھوڑ کر گئے تھے جو آباد ہو گئے۔ پھر محبوب جب آپ اعلان کریں گے وہ کفار آپ کے سامنے دندناتے ہوئے پھر علل اعلان منکر ہو کر کفر کر کر کھڑے ہو جائیں گے، جب آپ سے دلیل مانگیں گے تو تب کہیں گے محبوب اپنے ان انبیاء کا ذکر کریں جن سے پہلے دلیل مانگی گئی تھی۔ پھر محبوب جب آپ کفار و مشرکین کا سامنا کر رہے ہوں گے، یہود مدینہ کا سامنا کر رہے ہوں گے، منافقین مدینہ کا سامنا کر رہے ہوں گے، مصائب و آلام سے گزر رہے ہوں گے، محبوب جب یہ واقعات ہو رہے ہوں گے تب ہم آپ کے قلب اطہر کی تثبیت کے لیے یہ قصے سنا رہے ہوں۔ اب یہاں پر اس کو میں کنکلوڈ کروں تو یہ بنتا ہے کہ ان واقعات کا، ان قصص انبیاء کا اور ان کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے کہ گزرے ہوئے قصص کا ذکر کرنا سنت الہی ہے، اور گزرے ہوئے واقعات کا ذکر کرنا سنت نبی ہے اور سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ری انفورسمنٹ ملتی ہے، نمبر ایک، اور دوسرا جذبات اور احساسات میں پختگی آتی ہے، اور نمبر تین کہ مشن میں تازگی آتی ہے، اپنی فکر میں تازگی آتی ہے، اپنے اعتقاد میں پختگی اور تازگی آتی ہے، اپنی سوچ اور فکر کے جو زاویے ہیں وہ اور پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں مولا ہم سے وہ بڑے تھے، اے محبوب ہم سے اے مولا بڑے تھے، اگر ان کے ساتھ اتنے واقعات ہوئے ہیں تو میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔
پھر اس کے بعد ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، پہلے پیمانے بناتا ہے، پھر پیمانوں کو توڑنے والا بناتا۔ اللہ رب العزت نے آزمائش کا بھی ایک پیمانہ بنایا، اللہ رب العزت نے صبر کا بھی ایک پیمانہ بنایا، اسی طرح ہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ابتلاء کا بھی ایک پیمانہ بنایا، اللہ رب العزت نے قوم کے مصائب و آلام کا بھی ایک پیمانہ بنایا، پھر اللہ رب العزت نے بیماری، تکلیف اور ابتلاء کا بھی پیمانہ صبر ایوب علیہ السلام کے ذریعے بنایا، پھر اللہ رب العزت نے بادشاہت کا بھی ایک پیمانہ بنایا، پھر کنگڈم کا بھی ایک پیمانہ بنایا، سلطنت کا بھی ایک پیمانہ بنایا، پھر کلیم اللہ ہونے کا بھی پیمانہ بنایا، روح اللہ ہونے کا بھی ایک پیمانہ بنایا، اور پھر بادشاہ وقت اور سلطان ہونے کا بھی پیمانہ بنایا، اور حسین و جمیل ہونے کا بھی پیمانہ بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ سارے پیمانے بنا دیے تو فرمایا پہلے پیمانے بنائے تھے تاکہ سمجھ آ جائے کہ حسن اسے کہتے ہیں، ہم کلام ہونا اسے کہتے ہیں، صبر اسے کہتے ہیں، تحمل اسے کہتے ہیں، برداشت اسے کہتے ہیں، جد و جہد مسلسل اسے کہتے ہیں، انقلاب اسے کہتے ہیں، اور پھر ہم کلام ہونا اسے کہتے ہیں، قوم کی مینجمنٹ اسے کہتے ہیں، ادارت اسے کہتے ہیں، ایڈمنسٹریشن اسے کہتے ہیں، سسٹم اسے کہتے ہیں، نظام اسے کہتے ہیں، حکمرانی اسے کہتے ہیں۔ جب ساری دنیا کو میں دکھا چکوں گا کہ یہ نظام، حکمرانی، بادشاہت، حسن، صبر یہ ہوتا ہے، جب محبوب آپ کو لاؤں گا تب بتاؤں گا کہ پہلے پیمانے بنائے تھے، اب پیمانوں کو توڑنے والا آیا ہے۔ کہا کہ ہاں ایک وہ نظام تھا جو یوسف علیہ السلام لائے، ایک وہ حکمرانی اور سلطانی تھی جو داؤد علیہ السلام کرتے رہے، سلیمان علیہ السلام کرتے رہے، ایک وہ انقلاب تھا جو موسیٰ علیہ السلام لانے کی جستجو کرتے رہے۔ فرمایا میرے محبوب اب بتانا چاہتا ہوں، ادھر دیکھو میرے مصطفیٰ کا نظام جو ریاست مدینہ کی شکل میں میرا مصطفیٰ لایا ہے۔ یہ وہ جد و جہد مسلسل تھی جو ہر کوئی کرتا رہا، اور یہ فتح مکہ دیکھو جو میرے مصطفیٰ انقلاب لائے۔ یہ انقلاب کا پیمانہ بنایا، مگر جب ٹوٹ گیا تو بتایا انقلاب ایسے لایا جاتا ہے، حکمرانی ایسے کی جاتی ہے، پھر گداگری بھی ایسے ہوتی ہے، فقیری بھی اسے کہتے ہیں کہ بادشاہ ہو کر بھی چٹائی پر بیٹھے ہیں، اور چٹائی کے نشان آپ کے نرم گداز جسم اتھر پر لگ گئے ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں تو نرم گداز بستر لا کر آپ کے لیے بچھا دیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر مالی و مال الدنیا، میرا تیری دنیا سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا تو سلسلہ یہ ہے کہ ہم تو اس مسافر کی مانند ہے جو سواری پہ چڑھ کر سفر تو کر رہا ہے، درخت کے سائے تلے تھوڑی دیر سستاتا ہے پھر چل پڑتا ہے، میرا دنیا سے اتنا تعلق۔ ایک بڑھیا کان فی عقلہا شیء، جس کے دماغی توازن درست بھی نہیں تھا۔ اب حضور بادشاہ ہیں، اب دستور مدینہ اٹھا کر دیکھیں، ریاست مدینہ کا آئین اٹھا کر دیکھیں، حضور کی طاقت کو دیکھیں، حضور کی عظمت کو دیکھیں علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی حشمت کو دیکھیں، حضور کے نظام کو دیکھیں، حضور کے قوانین کو دیکھیں، وسعت ریاست مدینہ کو دیکھیں کہ کہاں تک جا رہی ہے۔ پھر کورڈوبا میں، غرناطہ میں، قرطبہ میں جا کر جو سلطنت کا عروج دیکھیں کہ اسپین دیکھیں کہ کیسا تھا، پھر کلائمیکس دیکھیں، گولڈن ٹائم دیکھیں، اس کی بنیاد ریاست مدینہ تھی۔ اب ایک طرف حضور کا نظام دیکھیں اور دوسری طرف سلطان وقت ہو کر، بادشاہ وقت ہو کر، مالک کائنات ہو کر، اور وجہ تخلیق کائنات ہو کر، اور ہر شے کا تصرف رکھتے ہوئے بھی آپ کی فقیری کی عظمت دیکھیں کہ آپ مصروف ہیں، اور ایک مائی، ایک بی بی، ایک خاتون آتی ہے جس کا دماغی توازن بھی درست نہیں، اور وہ آ کر کہتی ہے یا محمد مجھے آپ سے کوئی کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے بی بی، اس مدینہ منورہ کی جس گلی میں تم لے جانا چاہو میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، اور جو تیری مراد ہوگی پوری کرنے کو تیار ہوں۔ اب دوسری روایت میں آتا ہے اس کے پاس وقت بھی نہیں تھا،
اس نے کہا یا رسول اللہ بس ابھی ابھی میرے ساتھ آئے. اور روایات میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نالین پاک پہننے کا بھی وقت نہیں ملا، اور ننگے پاؤں اس خاتون کی انگلی پکڑ کر اور وہ شہر مدینہ میں گھماتی پھر رہی ہے کہ ارے عظمت دیکھو تو یہ دیکھو، شاہ وقت ہو کر سلطان وقت ہو کر ننگے پاؤں ایک بڑھیا کے ساتھ شہر مدینہ کی گلی میں گھوم رہے ہیں. وہ در حقیقت بتانا چاہتی تھی دیکھو کہ میں چاہوں تو حضور تک بھی پہنچ سکتی ہوں، میں چاہوں تو ننگے پاؤں بھی حضور کی انگلی پکڑ کے شہر مدینہ کی گلیوں میں پھیرا سکتی ہوں. تو بتا دیا اگر آج کا سلطان بھی ایسا ہو جائے، کوئی گداگر آئے اسی طرح جوتی چھوڑے، جس حال میں چاہے چل پڑے، اس کی جو مراد ہو پوری کر کے آئے. ایسے حاکم اگر پیدا ہو جائیں تو پھر یہ پاکستان بھی ریاست مدینہ کی طرز پر بن جائے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان دکھا دی، اور پھر سب کچھ ہو کر انبیاء کا ذکر کر کے سنت بنا دی، اور فرمایا جب تم کچھ اچیو کرنے کے لیے جا رہے ہو تو گزرے ہوئے لوگوں کے قصے اور کہانیوں کو ہباء منصورہ کہہ کر چھوڑ نہ دیا کرو. جب تم کوئی مارکا مارنے کے لیے جا رہے ہو، قلعہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہو، اپنی منزل اور مراد پر گامزن ہو، اپنے مشن پر ہو، تو جن کا خون پسینہ اس مشن میں لگا ہے انہیں بھول نہ جایا کرو. اس لیے آج اس کو کنکلوڈ کر کے ہم اپنی طرف آ رہے ہیں. آج حضور شیخ الاسلام نے جب یہ مشن بنایا، جب منہاج القرآن کا پودا لگایا، اور جب آج سے 1980-81 کے اندر جب منہاج القرآن کی بنیادیں رکھی، منہاج القرآن کی تعمیرات میں پہلی اینٹیں رکھی گئیں، تو جب منہاج القرآن کی تجدید دین اور احیاء اسلام کا مشن اور اس کا پرچم لہرایا گیا، جب بلند کیا گیا، میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، اس کا نام ہے شیوخ الاسلام یا مشاہیر اسلام. تو میری تمنا یہ ہے کہ 99 جو مجددین تھے، شیوخ الاسلام تھے، جن کے ذکر کے بغیر ہماری کتاب مکمل نہیں ہوتی، ہمارا منہاج مکمل نہیں ہوتا، میں 99 ان ہستیوں کا ذکر ایک ایک چیپٹر میں کر رہا ہوں. ان کے خدمات کا، ان کے مسائی صحیحہ کا، ان کی کتب کا، تصانیف کا، ان کی حکمتوں کا، ان کے اقوال کا، ان کی جد و جہد کا ذکر کر رہا ہوں، تاکہ وہ جن کے صدقے سے منہاج القرآن کو فیض مل رہا ہے، تو کہیں پر امام بخاری کا ذکر ہوگا، کہیں پر امام ابو داؤد السجستانی کا ذکر ہوگا، کہیں پر امام ابو بکر بیہقی کا ذکر ہوگا، اور کہیں پر سیدنا عبداللہ بن محمد بن ابن عبد البر کا ذکر ہوگا، کہیں پر قاضی عیاض کا ذکر ہوگا، ابو موسیٰ المدینی کا ذکر ہوگا، ابن جوزی کا ذکر ہوگا، ابن قدامہ کا اس میں ذکر ہوگا، اور اس میں عز بن عبد السلام کا ذکر ہوگا، امام نووی کا ذکر ہوگا، ابن تیمیہ کا ہوگا، اور امام شرف الدین ابو القاسم کا ذکر ہوگا، ابن قیم کا ذکر ہوگا، تقی الدین السبکی کا ذکر ہوگا، امام صلاح الدین العلائی الدمشقی کا ذکر ہوگا، ابن رجب الحنبلی کا ذکر ہوگا، سراج الدین البلکینی کا ذکر ہوگا، اور زین الدین عبد الرحیم العراقی کا ذکر ہوگا، ابو زرعہ العراقی کا ذکر ہوگا، امام اسقلانی کا، امام قسطلانی کا، امام سیوطی کا، امام مناوی کا، امام شوکانی کا، اعلیٰ حضرت کا، سب کا ذکر کر کے پھر آخری چیپٹر قائم کروں گا حضور شیخ الاسلام کا. میں بتاؤں گا جن کے بغیر یہ چیپٹر مکمل نہیں ہوتا، اور آخری چیپٹر قائم کیے بغیر ان کا چیپٹر مکمل نہیں ہوتا. میں نے سوچا کہ اس لیے کروں گا کہ جب اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آخری کتاب اس وقت تک مکمل نہیں کرتا جب تک ان انبیاء کا ذکر نہ کر دے، تو آج تجدید اور احیاء کی کتاب جس کا ذکر کریں، وہ ذکر کیسے مکمل ہوگا ان مجددین اور شیوخ الاسلام کے ذکر کے بغیر. اب ایک مزے کی بات کریں. میں نے ایک کیلکولیشن کی جو میں آپ کو آخر میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، چند باتیں ضروری ہیں. جب میں نے کیلکولیشن کی تو جب آپ ذکر کرتے ہیں تو پھر بہت کچھ آپ کی نگاہ سے گزرتا ہے.
عظمتیں گزرتی ہیں جن کے صدقے سے ہم جی رہے ہیں۔ اور پہلی بات ذہن میں رکھ لیں، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جو مجددین میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں مجدد ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ میں نے کہا مجدد ہوتا ہے، پھر کوئی فرق؟ میں نے کہا اللہ کی نگاہ میں فرق نہیں ہوتا، مجدد ہوتا ہے۔ میں نے کہا صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو مجدد جو دوسری صدی میں آیا ہوگا وہ دوسری صدی کے تقاضوں کے مطابق آیا ہوگا، جو تیسری صدی میں آیا ہوگا وہ تیسری صدی میں حائل جو مسائل ہیں، آلام ہیں، جو فتنے ہیں، ان کے تدارک کے لیے آیا ہوگا۔ جو تیسری صدی میں آیا ہوگا وہ تیسری صدی کے تقاضوں اور فتنوں کے تدارک کے لیے آیا ہوگا۔ جو چوتھی صدی میں آیا ہوگا وہ چوتھی صدی کے معروضی حالات کے مطابق آیا ہوگا۔ جو پانچویں میں آیا ہوگا وہ اس صدی کے تقاضوں کے مطابق۔ جو ساتویں، آٹھویں، نویں اور اعلیٰ حضرت تک بھی جو آئے ہوں گے وہ اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق آئے ہوں گے۔ بھئی وہ دور اور تھا، ان کے تقاضوں کے مطابق انہیں بھیجا گیا، انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ بھئی ہم آپس میں کوئی مقابلہ بازی نہیں کرتے، کیونکہ فیض تو وہیں سے چلا ہے۔ انہیں اپنے حصے کا فیض ملا، نصیب ملا، انہوں نے اپنے دور میں تقسیم کر دیا۔ اب حضور شیخ الاسلام اس دور میں آئے تو پتا چلا کہ روح تو بہت پرانی ہے مگر چنی ہوئی اسی صدی کے لیے تھی۔ یہ تو اللہ کا نظام تھا کہ بشریت کا لباس پہنانا تھا، تو 15ویں صدی کا لباس کسی کو پہنا دیا، کسی کو 14ویں کا، کسی کو 13ویں کا۔ صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں سے وہاں پہ چٹھی لکھی گئی، فیصلے ہو گئے، جس کے نصیب میں جو صدی تھی اس صدی کے مطابق اس کے انجن میں ہارس پاور بھی اس کے مطابق بڑھائی جاتی ہے، اور جو صدی ہوتی ہے اس کا ماڈل بھی اس کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ جیسی صدی کا تقاضا ہوتا ہے ایفیکٹونیس، اٹریکٹیونیس بھی اسی کی صدی کے تقاضوں کے مطابق بھی بنایا جاتا ہے۔ جو زبانیں آج سے 500 سال پہلے چلتی تھی وہ آج نہیں چلتی۔ جب منطق کا دور تھا تو منطق والے آئے، جب حدیث کا دور تھا حدیث والے آئے، اور جب علم الکلام کا دور تھا علم الکلام والے آئے، شروحات کا دور تھا شروحات والے آئے، جب تدوین کا دور تھا تدوین والے آئے، اور جب نقل کا دور تھا پھر نقل والے آئے، اور جب عقل کا دور تھا عقل والے آئے، اور جب استدلال کا دور تھا استدلال والے آئے، استنباط کا دور تھا استنباط والے آئے، اور جب سائنٹیفک ریزننگ کا دور تھا تو وہ والے آئے، اور جب پھر حفظ کا دور تھا تو حفظ کرنے والے آئے، اور پھر جب اس میں سے مسائل اخذ کرنے کا دور تھا فقہا کا دور آیا تو وہ آئے۔ تو بات یہ ہے ہم کسی دور کا دور سے مقابلہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بنانے والی فیکٹری تو ایک ہی ہے۔ مثال یہ دیتا ہوں، آپ ٹویوٹا گاڑی لینے جائیں، آپ کہیں کہ جی میں نے تو 1985 میں بھی ٹویوٹا استعمال کی تھی، وہ شہنشاہ گاڑی ہوتی تھی، وہ تھکتی نہیں تھی، لانگ ڈرائیو پر جاتی تھی، اور پیٹرول کنزمپشن بھی بہت اچھی تھی، اور اس وقت کی وہ شہنشاہ بادشاہ گاڑی تھی۔ اب آپ کہیں چلو جی اسی ٹویوٹا کو لے آئیں اور 2024 کے ٹویوٹا کے ساتھ سامنے رکھ دیں، یہ تو رکھنے والے کی عقل پہ حیف ہوگا نا، کیا مقابلہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی بات یہ ہے وہ بھی ٹویوٹا تھی، یہ بھی ٹویوٹا ہے، بنانے والے وہ بھی اس کے وہی تھے، بنانے والے اس کے بھی وہی ہیں، فرق یہ ہے وہ 2085 کا تقاضا پورا کرتی تھی، یہ 2024 کے لیے آئی ہے۔ کبھی موازنے نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح کا دور ہوتا ہے اس طرح کے شاہکار کو بھی اس کے قابل بنایا جاتا ہے۔ آج جس دور میں حضور شیخ الاسلام آئے اس کے تقاضوں کے مطابق ضرورت تھی کہ ان کے اندر علمیت بھی ہو، فقہیت بھی ہو، درایت بھی ہو، روایت بھی ہو، عقلیت بھی ہو، نقلیت بھی ہو۔ پھر جب گفتگو کریں تو لوگ اس میں محو ہوتے چلے جائیں، اس میں سعریت بھی ہو، اس میں استدلال بھی ہو، استنباط بھی ہو، استخراج بھی ہو، سائنٹیفک ریزننگ پر بھی دسترست ہو۔
پھر دوسری زبانوں پہ بھی دسترست ہو، عربی بولیں تو عرب سمجھے ہم میں سے ہیں، انگلش بولیں تو انگریز سمجھے ہم میں سے ہیں، اردو بولیں تو سمجھیں کہ لکھنؤ سے ہیں، پنجابی بولیں تو لگے وہاں سے ہیں، فارسی بولیں تو لگے وہاں سے ہیں۔ سمجھ لیں یہ اصل میں جو وہاں سے ہوتے ہیں وہ سب کچھ بولنے کے قابل بنا دیے جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے، امام بخاری کی کتابوں کا جائزہ میں نے لیا، ان کی تقریباً 23 کتب بنتی ہیں، امام ابو داؤد کی 19 بنتی ہیں، امام بیہقی کی 40 ہیں ٹوٹل، پھر امام ابن عبد البر کی 25 ہیں، قاضی ایاس کی 23 ہیں، ابو موسیٰ المدینی کی 21 ہیں، اور ابن جوزی کی 200 یا اس سے زائد بنتی ہیں، ابن قدامہ کی 32 بنتی ہیں، اور ابن عبد السلام کی 24 بنتی ہیں، امام نووی کی 23 بنتی ہیں، ابن تیمیہ کی 51 بنتی ہیں، ابن البارزی کی 23 بنتی ہیں، ابن قیم کی 63 بنتی ہیں، اور امام سبکی کی 67 بنتی ہیں، اور امام صلاح الدین دمشقی کی 27 بنتی ہیں، پھر آگے چلیں زین الدین عراقی کی 40 بنتی ہیں، اور پھر امام اسقلانی کی 123 بنتی ہیں، امام سیوطی کی 583 بنتی ہیں، امام مناوی کی 91 بنتی ہے، امام شوکانی کی 114 بنتی ہیں، اور اب تک حضور شیخ الاسلام کی جو کتب کا عدد تو 1000 سے اوپر چلا گیا، جو چھپ کر آئی ہیں وہ 650 سے اوپر بنتی ہیں۔ پھر کہیں پر الموسوعہ القادریہ فی العلوم الحدیثیہ دیکھیں تو وہ ایک حسن بکھیرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور کہیں پر تفسیر قرآن دیکھیں تو 5 نوعیت کی تفاسیر ایک ہی وقت میں ایک ہی قلم میں آج تک کسی ایک مفسر کے قلم سے نہیں آئی، جو حضور شیخ الاسلام نے 5 تفاسیر اکٹھی لکھ دی، اور مجموعہ کریں تو 45 جلدوں پہ تفسیر القادریہ آ رہی ہے، کوئی 8 جلدوں پر، کوئی 10 جلدوں پر، کوئی 14 جلدوں پر، ملا لے 45 جلدوں پہ وہ تفسیر آ رہی ہے۔ اس کو پڑھیں گے اسی تفسیر میں امام قرطبی بھی نظر آئیں گے، اسی تفسیر میں ابن کثیر بھی نظر آئیں گے، اسی میں امام طبری بھی نظر آئیں گے، اسی میں امام طبرانی بھی نظر آئیں گے، اسی میں امام سیوطی بھی نظر آئیں گے، اسی میں امام غزالی بھی نظر آئیں گے، اور اسی میں دیگر ائمہ کا حسن بھی جھلکتا نظر آئے گا، مگر اینڈ پہ سمجھ آئے گی یہ سب فیض جمع ہو کر آج کے دور کی ضرورت کے مطابق تفسیر القادریہ میں منتقل ہو گئے۔ پھر آگے انسائکلوپیڈیا آف سنہ 60 جلدوں پر آ رہا ہے، اور پھر آگے چلیں مسند امام علی، مرویات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، کوئی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ مرویات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، یعنی اتنے 1000 ہیں، مگر آج پتا چلا ابھی تو 14,000 بھی کم پڑ گئی جو اب تک نکال چکے ہیں شیخ الاسلام، وہ مرویات جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جو تاج الکرامت ہیں، تاج الولایت ہے۔ اور پھر حدیث الاحکام، فقہ حنفی کے احکام کے مطابق احادیث کا مجموعہ 14 جلدوں پر آ رہا ہے۔ پھر شرح صحیح بخاری الگ ہو رہی ہے، مکانۃ الرسالہ المحمدیہ الگ آ رہا ہے، اور کتابیں آپ اپنی طرف سے مکمل کر چکے ہیں، اب صرف نگہبانی اور اوپر سرپرستی فرما کر امت تک منتقل کر رہے ہیں۔ ادارے اس کے علاوہ، یونیورسٹیز اس کے علاوہ، مراکز اس کے علاوہ، پھر تنظیمیں اس کے علاوہ، 90 کنٹریز میں پھیلا ہوا نیٹ ورک، یو این او کی مانند، اور اس سے بڑھ کر اس کے علاوہ ویمن امپاورمنٹ کا کام ہو تو یہ ایک پورا باب ہے، یوتھ امپاورمنٹ کا کام ہو ایک باب ہے، اگر اسٹوڈنٹس امپاورمنٹ کا کام ہو وہ باب ہے، روحانی اور خانقاہی نظام کا اجرا ہو یہ الگ باب ہے، تصوف کو بچانے کے لیے جو جد و جہد کی اور اس کی ماہیت کو سمجھانے کے لیے اور اس کی روٹ تک پہنچانے کے لیے، اس کی اصل تک پہنچانے کے لیے جد و جہد وہ اس کے علاوہ ہے۔ دفاع شان شیخین پر سیریز الگ ہے، تصوف پہ الگ ہے، پھر ایمانیات پہ الگ ہیں، قرآنیات پہ الگ ہیں،
عبادات پہ الگ ہیں، اعتقادیات پہ الگ ہیں، سیرت و فضائل پہ الگ ہیں، ختم نبوت پہ کتابیں الگ ہیں، فقہیات پہ الگ ہیں، اخلاق و تصوف پہ الگ ہیں، اوراد و وظائف پہ الگ ہیں، فکریات پہ الگ ہیں، دستوریات پہ الگ ہیں، شخصیات پہ الگ ہے، اسلام اور سائنس پہ الگ ہے، امن محبت اور رد تشدد الگ ہیں، اور حقوق انسانی پر الگ ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کو اجاگر کرنے پہ الگ ہیں، اولیاء صالحین اتقیاء اور خانقاہی نظام کے عزت کو دوبالا کرنے کے لیے الگ ہے۔ بات یہ ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آج کا دور کل آنے والے دور کی گواہی دے گا۔ اگر شیخ الاسلام ایسے تھے تو ان کے ماننے والے ایسے تھے۔ اگر شیخ الاسلام نے وقت کے طاغوت کو للکارا تھا تو ان کے ساتھ چلنے والے، ان کے رفقا ایسے تھے، رفیقات ایسی تھی، ان کے بیٹے ایسے تھے، بیٹیاں ایسی تھی۔ اگر خانقاہی نظام کو دوبارہ سے اس کی تجدید کا کام کیا، اس کے لیے علم اٹھایا، تو آنے والا وقت گواہی دے گا کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا، ان کو سن کر خانقاہی نظام کو چلانے والے ایسے تھے۔ اگر خلوت نشینان کی بات ہوگی تو کہیں گے ہاں خلوت نشینی کا درس انہوں نے دیا اور خلوت نشین ہونے کا حق انہوں نے ادا کیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منارۃ السلام بنانے کا کبھی ذکر آئے گا تو بات یہ ہوگی منارۃ السلام بنانے والے ایسے تھے، چلانے والے ایسے تھے۔ پھر اگر حضور کے عشاق کی بات ہوگی تو عشق کا سبق دینے والے ایسے تھے، تو عشق کا پیغمبر بننے والے اور پیغمبر بننے والے اور عشق کی پہچان بننے والے ایسے تھے۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا حق ادا کرنا ہے۔ بات ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ابھی صرف 40-45 سال گزرے ہیں، تجدید دین کا سفر ابھی آگے 55 سال کا باقی ہے۔ کتنا؟ 55 سال کا باقی ہے۔ آپ کو اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے چیلنجز تو یہ ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں، آنے والی نسل کے چیلنجز کیسے ہوں گے؟ کتنے فتنے ہوں گے، کتنے دجال ہوں گے، کتنے فرعون ہوں گے، کتنے قارون ہوں گے، کتنے نمرود ہوں گے، مگر موسیٰ تو یہی ہوں گے۔ تو اس لیے آج سے عزم کریں کہ اگلی دفعہ آئیں تو پھر ایک انقلاب افرین پیغام گلی گلی نگر نگر پھیلا دیں۔ حضور شیخ الاسلام کا یہ تذکرہ، اولیاء صالحین کا تذکرہ، مجددین کا تذکرہ گلی گلی نگر نگر پہنچا دیں۔ جیسے حضرت یونس قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے جنہوں نے یہاں پودے لگائے، ان کا ذکر نہ بھولیں۔ سنت بن گئی ہے اللہ کی، اللہ کے محبوب کی اور اس مشن کی۔ ان کے واقعات اگلی نسلوں کو سنائیں، بتائیں کہ اگر شیخ الاسلام نے منہاج القرآن بناتے وقت ان مصائب، علام، مشکلوں کا مقابلہ کیا تھا، آج جب یہاں پیغام دیا تو ہمارے یہ وہ رہنما تھے جنہوں نے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے قصے سنا کر اگلی نسلوں کی تثبیت کا کام کریں، اس کی تشجیع کا کام کریں۔ آج مراکز علم گلی گلی نگر نگر پھیلا دیں۔ آج میں اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو سلام بھیجتا ہوں، حضور شیخ الاسلام کی طرف سے پیار بھیجتا ہوں۔ آپ نے حق ادا کر دیا۔ جس قوم میں ایسی مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں گی ان کا کبھی سر نگو نہیں ہو سکتا، اور جس منہاج کی رونق یہ بیٹیاں ہوں گی اس منہاج کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، اور جس منہاج میں خانقاہی نظام کو چلانے والے ایسے پیر حضرات ہوں گے اور ایسے رہنما ہوں گے، ایسے لیڈر ہوں گے، ایسے نوجوان ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی وقت تو لگ سکتا ہے مگر انقلاب ہمارے ہاتھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ عجلت سے کام نہ لیں، تدبر، تحمل، برداشت اور حکمت کا پیکر بنے۔ یہ نہ پوچھیں کہ کب آئے گا، بس یہ کام کریں، مولا ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تجھ سے نہیں پوچھتے، ہمیں پتا ہے جب تیری منشا ہوگی تب ضرور آئے گا۔ بس اپنا کام کرتے چلے جائیں، اپنے حصے کا کام کریں، گلی گلی نگر نگر پیغام دیں۔ 1 کروڑ نمازی کی بات کی تھی، وہ نمازی پیدا کریں۔ جتنا زمانہ بگڑے گا آپ کا کام سبڑے گا،
جتنے الیکشن ہوں گے آپ کا کام سدھرے گا، جتنے الیکشن ہوں گے آپ ہی کا کام سدھرے گا، جتنا نظام بگڑے گا آپ ہی کا کام سدھرے گا، اور جتنے مرکز بند ہوں گے اتنے مراکز علم کھلتے چلے جائیں گے، جتنے چراغ بجھیں گے اتنے چراغ عشق مصطفیٰ یہاں جلائے جا رہے ہیں اور جلتے چلے جائیں گے۔ ذہن میں رکھ لیں، جو وسائل دیکھتا ہے ساری زندگی وہ پیسے پیسے کا محتاج رہتا ہے، جو صرف وسائل عطا کرنے والے کو دیکھتا ہے وہ چلتا جاتا ہے، منزل اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ نہ دیکھیں کیسے جائیں گے، بس چل پڑے۔ میں تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ حضور شیخ الاسلام جب چلے تھے تو رئیس زادے نہیں تھے، رئیس زادے نہیں تھے، مگر آج بڑے بڑے رئیس زادے ان کی ایک دیدار کو ترس رہے۔ جب آغاز کیا تھا کسی جنوں کا سہارا نہیں لیا تھا، ٹوٹکوں کا سہارا نہیں لیا تھا، تعویذوں کا سہارا نہیں لیا تھا، اور کبھی جنوں کو قید کرنے کا سہارا نہیں لیا تھا، کیونکہ ان کے شیخ مرشد نے بتا دیا، پروفیسر صاحب ان کی فکر نہ کرو، ایک وقت آئے گا یہ سارے عالم جنات بھی آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ بات یہ ہے عارضی چیزوں کو چھوڑ دیں، جس نے حسن بنایا ہے حسن والے کو تکتے رہے۔ بس یہ مشن عظیم ہے، یہ مشن عظیم ہے۔ یہ نہ سوچیں ہمارا کیا بنا، یہ دیکھیں ان کا کیا بنا، ہمارا تو بنا ہوا ہے، ہمارا بنا ہوا ہے۔ نہ اس جیسا قائد کبھی ملے گا، نہ اس جیسی تحریک ملے گی، نہ آپ جیسا کارکن کسی کو ملے گا۔ جب تین کمبینیشن اکٹھے ہو جائیں تو انقلاب ناگزیر ہو جاتا ہے۔ صرف جد و جہد میں استقامت چاہیے، ثابت قدمی چاہیے، کبھی بھی نا امید نہ ہو، کبھی بھی پریشان نہ ہو، اور کبھی بھی حوصلے پست نہ ہونے دیں، بڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا اسی دھرتی پر لہراتا ہوا پرچم مصطفی انقلاب کا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔